اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 278 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہو گئی سود والی تو اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں، ایمان کون ہے؟ ایمان والا کون؟ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھ لیا وہ ایمان کے دائرے میں آئے گا، تو اس کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ یعنی جو لوگ قرضہ سود پہ دیے تھے، تو جو لوگ سودی کاروبار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو اب تم چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، یعنی اللہ اور رسول کی شریعت پر چلنے والے اگر تم مسلم ہو، جسے مومن کا لفظ دیا گیا ہے، تو تم سود والا کام چھوڑ دو اور سود کا لینا دینا چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی اس آیت کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جس نے سود کا لینا دینا، سود کا لکھنا پڑھنا نہ چھوڑا تو اللہ اس کے رسول اس کے لیے اعلان جنگ ہے، یعنی اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، سود کھانا، سود کا لینا، سود کا دینا، دونوں گناہ ہیں۔ ایسی آیت قرآن میں کہیں نہیں آئی کسی گناہ کے لیے، اتنا سخت حکم ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُعُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں، یعنی تمہارے جو اصل مال ہے، یعنی جو مول مال ہے، جو مول دھن ہے تمہارا، وہی تمہارا ہے۔ اگر تم واقعی اللہ اس کے رسول پہ ایمان لیتا اور توبہ کر لو تو تم اپنا مول دھن لے لو اور سود کو چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی تم کسی انسان پر ظلم مت کرو، سود کسی سے مت لو نہ سود دو، یہ تو انسان کا ظلم، نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا کہ، تو اس سے جب حساب کتاب لیا جائے گا تو اس نے کہا اللہ یا اللہ میں نے ایسا کوئی کام تو نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے 2 بار پوچھیں گے کہ تم یاد کرو تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے، تو پھر آخر میں وہ کہے گا تیسری بار کہ اللہ میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا اور میں لوگوں کو ادھار سدھار دے دیتا تھا اور لوگوں سے پر سختی نہیں کرتا تھا، یعنی جو لوگ کمزور لوگ ہوتے تھے ان سے سختی نہیں کرتا تھا اور کچھ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہو جائے گا اور کہے گا جاؤ آج تمہارے اوپر بھی کوئی سختی نہیں کی جائے گا، تم نے ہمارے بندوں پر سختی نہیں کیا تو تم جنتی ہے، اور اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو قرض دیا جائے گا، بغیر سودی قرض بھی دیا جائے، اگر واقعی وہ واپس نہیں کر پا رہا ہے، غریب ہے، تو اس کو سختی نہیں کی جائے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اسے مہلت دو۔ یعنی آیت اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور قرض لینے والا تنگ دست ہے یعنی غریب ہے، وہ آ کے قرض کو واپسی نہیں کر پا رہا تو اسے مہلت دو، اسے چھوٹ دو کہ چلو 1 مہینے میں دینا، 2 مہینے میں دے دینا، 3 مہینے میں دے دینا، جب تک وہ دے نہیں پائے اس کو، اگر تم اس حیثیت کے مالک ہو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے کسی کو قرض دیا اور وہ دے نہیں پا رہا ہے، نیک انسان ہے، اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ فرمائے ان تصدقوا خیر لکم، اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر، یعنی تم وہ جو قرض دیے ہو اگر تمہارے پاس مال دولت ہے تم اس کے لیے صدقہ کر دو، یعنی اللہ کے لیے صدقہ کر دو، اس کا اجر تم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے دو۔ ایسا کرنا چاہیے جو غریب بھائی ہیں اپنے،
اگر وہ پیسہ اپنا سگا بھائی ہو، پڑوسی ہو، رشتے دار ہو، اگر وہ پیسہ نہیں قرض ادا دیتا ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت کے دن بہت بڑا دے گا۔ صدقہ خیرات کے بارے میں اگر تم نے ایک کھجور حلال کمائی میں سے اللہ کے راہ میں صدقہ دیا، کسی کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ثواب کو احد کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ تمہارا بھائی غریب تھا، اس کو تم نے قرض دیا تھا، اس پر کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو، باقی سود کو تم چھوڑ دو، یعنی جو اوپر آیت آئی ہے اس کے بارے میں اور اپنا مول دھن واپس لے لو، یہ اللہ کو قرض حسنہ ہو جائے گا، یہ جو ہوگا نہیں، اور اس مال کو بھی اس کو بخش دو، اگر تم نے اس کو صدقہ خیرات کر دیا تو یہ انفاق ہوگا، کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو جائے گا، یہ اللہ کو قرض حسنہ ہو جائے گا، تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کی جو بچت ہے، جس سے میں نے قدر زائد کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر، اس کا سب سے اونچا مصرف انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں پہلا درجہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا، اپنے بھائی کی مدد کرنا اور اپنے دین کی مدد کرنا، اپنے دین کی جو دین غربت کی حالت میں ہے اس وقت، دین کا کوئی پرسن حال نہیں ہے، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا، تو انفاق فی سبیل اللہ، اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، اس سے کم تر، یعنی دوسرا نمبر ہے قرض حسنہ۔ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی بھائی کا کاروبار رک گیا ہے، اس کو قرض دے دو، اس کا کاروبار چل پڑے اور پھر تمہاری اصل رقم واپس کر دے، یعنی ہم نے مدد کر دی، جب وہ پیسہ ویسا کما لیا تمہارا جو مین پیسہ تھا اس کو واپس کر دے، اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ اس کا درجہ انفاق سے کمتر ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے نیچے ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے مزاربت کا ہے، جو جائز تو ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے۔ مزاربت اسے کہتے ہیں کہ کسی بھائی کو یہ کہہ کر کہ رقم میری ہوگی، یعنی جو دینے والا رقم اس کی ہوگی، کام وہ کرے گا، اسے کہتے ہیں مزاربت۔ اگر بچت ہو جائے تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو کل یعنی جس کا پیسہ تھا وہ اس کا نقصان اٹھائے گا۔ تم میں سے کوئی تاوان نہیں لے سکتے، اس کے بعد 3 درجوں سے بھی نیچے اتر کر اگر تم کہو، یعنی 3 باتیں تو ٹھیک ہیں، اگر تم اس سے نیچے اتر کر کہو اپنے بھائی سے، نہیں تم یہ پیسہ لو اور کاروبار کرو اور اتنا پیسہ فکس کر کے ہم کو واپس کر دینا، یعنی اتنا % منافع دینا، تو یہ سود ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم یہ سب بات جانتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی، تو تم اس کی پیروی کرو، یعنی اس پہ چلو اور اپنے اوپر نافذ کرو۔ اگر تمہیں اللہ نے حکمت عطا کر دی، اگر تم اولو الالباب ہو، اگر تم سمجھدار ہو، تم اس بچت کے امیدوار بنو جو اللہ کے یہاں اجر و ثواب کی صورت میں تمہیں ملے گا، یعنی جو تم صدقہ خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، قرض حسنہ دو گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو قیامت کے دن دے گا۔ اس کے مقابلے میں اس رقم کی کوئی حیثیت نہیں جو تمہیں مقروض سے واپس ملنی ہے، اس کے مقابلے میں اس رقم کی کوئی حیثیت نہیں جو تمہیں مقروض سے واپس ملنی ہے۔ اب یہ آخری آیت جو ہے، آخری قرآن کے نزول کے اعتبار سے، یہ تم نے کہا نا کہ اس سے بات کیا نہیں تو پہلے کیوں ہے، یہ ایک سسٹم سے نازل ہوتے، جو جیسے یہ سود والی جو معاملہ ہوا سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نازل کی، ٹھیک ہے، مگر ہے پہلے پارے میں، مگر کیا ہے تیسرے پارے میں ہے، تو یہ سب اللہ نے سب سسٹمیٹک بتایا ہے کہ کہاں پہ کس آیت کو رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ آیت تو یہ نازل ہوتی ہے سب سے آخر میں، مگر اس کو جگہ کہاں دی گئی؟ تیسرے پارے میں۔ دل کا رسول چل رہا ہے نا سورہ بقرہ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف، یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کا، یعنی مرنے کے بعد کا اشارہ ہے۔ کہ یہاں وہ آیت یاد کیجئے جو سورہ بقرہ میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ دوبارہ جو ہوئی ہے۔ یہ دیکھو، یہ سورہ بقرہ میں 48 نمبر آیت آ چکی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
युअख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम यंसरून, और डरो उस दिन से जिस दिन काम ना आ सकेगी कोई जान किसी दूसरे जान के, अब कुछ भी, और न किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और न किसी से कोई फिदिया वसूल किया जाएगा, और न कोई उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। यानी क़यामत के दिन हर आदमी नफ्सी नफ्सी में होगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं, किसी तरह से कोई घुसखोरी नहीं होगी, और न किसी की कोई मदद कर सकेगा, अगर चाहेगा भी तो मदद नहीं कर पाएगा। वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सिन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तनफ़ुहा शफ़ाअतुन वला हुम यंसरून, और डरो उस दिन से जिस दिन काम ना आ सकेगी कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ भी, और न किसी से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, और न किसी को कोई सिफारिश फायदा पहुंचा सकेगी, और न कोई उन्हें मदद मिल सकेगी। यानी ये जो आयत नंबर 281 है सूरह बकरा की, कि डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें लौटा दिए जाओगे अल्लाह की तरफ। यानी अल्लाह ताला क़यामत के बारे में पीछे भी बता चुका है, और फिर यहाँ पे याद दिला रहा है कि उस दिन से डरो, ये सूद वाला काम तुम लोग छोड़ दो। सुम्मा तवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और फिर हर जान को पूरा का पूरा दे दिया जाएगा, हर जान को पूरा का पूरा दे दिया जाएगा जो कमाई उसने की होगी। यानी जो उसने अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, और इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया होगा, लोगों को सदका खैरात किया होगा, उसका पूरा का पूरा बदला उसको दे दिया जाएगा। वहुम ला युज़लिमून, और उन पर कुछ जुल्म न होगा। यानी जिसने जितना काम किया होगा उसका बदला उसने मिल जाएगा, वहां पे कोई जुल्म किसी के साथ नहीं होगा, एकदम अदल होगा। जैसे सूरह ज़िलज़ालहा में पढ़ा होगा, तुम लोगों को याद होगा सूरह क्या है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, याद है? तो इसमें क्या है कि जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी और जिसने जर्रा बराबर बदी की होगी, बुराई की होगी, उन सब का हिसाब किताब अल्लाह ताला कर देगा। जर्रा किसे कहते हैं? उस जमाने में जर्रा उसको कहते थे जो चींटी अंडा देती है, उसको कहते हैं जर्रा। क्या कहते हैं? जर्रा। और अब तो साइंस टेक्नोलॉजी के जमाने में किसे कहते हैं? एटम। अच्छा, समझ रहे हो? छोटा सा जर्रा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आंखों से दिखाई देता है? नहीं दिखाता? हाँ, तो ये जरा नहीं, उतनी छोटी अगर तुमने बुराई की होगी तो उसका भी बदला अल्लाह क्या मिलेगा, और उतनी छोटी अगर नेकी भी की होगी तो अल्लाह ताला उसका बदला वहां पे देगा। ये है कुरान की आयत। इसलिए इंसानों को डरना चाहिए कि सूद वाला काम छोड़ दें। जितना भी सूद वाला कारोबार है, जैसे LIC है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, और क्या है, ऐसे जो शेयर मार्केट में लगाते हैं लोग, वो तो जायज है, मगर उसमें ये याद रखना चाहिए कि जो कंपनी हराम काम करती है उसमें अपना पैसा न लगा। जैसे बैंक वाला में हुआ, शराब की कंपनी है, और भी बहुत जो नाजायज कंपनियां जो अल्लाह उसके रसूल ने उसको नाजायज करे थे, उसमें अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। शेयर मार्केट करना जायज है? हाँ, शेयर मार्केट करना जायज है। शेयर मार्केट करना इसलिए जायज है कि जैसे मान लो उसमें बहुत सी चीजें हैं ना, जैसे मान लो कि जैसे कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, तो गाड़ी बनाना तो हलाल काम है ना, उसमें पैसा लगा दो। जैसे मोबाइल फोन बनाता है कोई, उसमें पैसा लगा दो। और जैसे बहुत सी कंपनियां हैं जो हलाल काम करती हैं, उनमें पैसा लगाना है। शेयर मार्केट मतलब क्या, तो हम उसमें हिस्सेदारी ले लेते हैं, उसमें अपना कुछ पैसा लगा देते हैं। वो अगर मुनाफा होता है तो हमको मुनाफा मिलता है, घाटा होता है तो हमको घाटा उठाना पड़ता है। तो ये जायज है। क्या ये जायज है? मगर अब कोई शराब वाली कंपनी में लगा दे, सट्टा वाला रहता, ड्रीम 11 जो है आजकल, नहीं तो सट्टेबाजी तो मना है, जुआ है। ये क्या है? जुआ हराम है। समझ, सट्टेबाजी तो हराम है किसी भी तरह का। जैसे उस पे लगाते हैं ना क्रिकेटर पे, हाँ, तो हराम है वो सब कि फलाने इतना मैच मार देंगे तो इतना एक सिक्स पे नहीं तो सट्टेबाजी क्या है? हराम है इस्लाम में। जुआ हुआ, सट्टेबाजी हुआ, लोडो भी जो लोग खेलते हैं पैसा लगा के, वो भी हराम है। आजकल पैसा लगा के लोडो खेला जाता है ना, वो भी हराम है। बहुत लोग खेलते हैं, ताश के पत्ते पे पैसा लगाया जाता है, वो भी हराम है। अच्छा, जो क्या बोलते हैं उसको, जो शर्त लगाते हैं, वो भी क्या है? वो भी गलत है, वो भी गलत है कि हम जीत जाएंगे तो इतना पैसा, हाँ नहीं, हार जाएंगे तो तुम इतना दो ना, जीत जाएंगे। शर्त लगाना भी इस्लाम में गुनाह है।
تو اس سب سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار یاد کر رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے کہاں؟ اللہ کی طرف، یعنی مرنے کے بعد تم کو چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، مر کے تو جانا ہے اسی کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔